کو معیوب سمجھتے ہیں وہ جان لیں جو مولا علی کا نام ہاتھ اٹھا کے لیتا ہے نا وہ کبھی فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یہ علی خدا سلامت رکھے۔ بس یہی حق ہوتا ہے۔ ان بچوں نے جس انداز سے اپنے بابا کی یہ مجلس سجائی تو بس چند جملے اور سن لیں، آدھا گھنٹہ تک ہو گیا تقریباً۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 5-7 منٹ اور آپ کے لے لوں اگر اجازت ہے۔ کہا کہ علی علی مت کیا کرو، کہا اس کا مطلب ہے آپ مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو کہا بھائی کب منع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے سے؟ ہم تو علی علی کہنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ آپ کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ۔ کیا؟ یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی پھر دوڑا رہا ہوں، سبات بھائی آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل پڑ جائے، ہم خطیبوں کا کام ہے نکتے نکالنا، اگر اجازت دیں۔ نبی فرما رہے ہیں ممبر پہ کبھی مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ کہوں رضی بھائی آپ کے لیے جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ رحمان و رحیم تو پہلے بھی ہے اور رحمان و رحیم تو بعد میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کمال بسم اللہ کا ہے۔ یا علی جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں۔ یا علی خدا سلامت رکھے۔ بھائی رحمان و رحیم تو پہلے بھی ہے، نبی فرما رہے ہیں یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ کے بعد بھی رحمان و رحیم ہے اور پہلے بھی رحمان و رحیم ہے۔ پتہ چلا رحمان و رحیم کی مدد کا نام ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ کہتے ہیں با کے نقطے کو، اور علی کہتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا۔